بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ اے نبی جی، اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کیجیے اور مچھلی والے پیغمبر کی طرح مت ہو جانا جب انہوں نے غم میں ڈوب کر اللہ کو پکارا تھا۔ لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ، اگر اللہ تبارک و تعالی کا احسان ان کی دستگیری نہ کرتا تو وہ میدان میں بدحالی کے ساتھ چھوڑ دیے جاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اور زیادہ برگزیدہ اور بزرگ بنا دیا اور ان کو نیک لوگوں میں سے کر دیا۔ یہ سورہ قلم کی آخری آیات چل رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کا حکم دیا جا رہا ہے اور اس کے بعد کہا کہ آپ ایسے مت ہو جانا جیسے مچھلی والے نبی ہو گئے تھے۔ تو مختصراً ہم مچھلی والے نبی کو ان کا جو قصہ قرآن میں آیا ہے وہ سمجھ لے تو انشاءاللہ آیات کے سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی والے پیغمبر، قرآن میں ان کا 6 مرتبہ تذکرہ آیا، 4 مرتبہ نام کے ساتھ اور 2 مرتبہ مچھلی والا کہہ کر پکارا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ وَذَنُّونِ مچھلی والے اور صاحب الحوت یہاں پر ہے، اور 11ویں پارے میں ان کے نام کی ایک مستقل سورت ہے، سورہ یونس۔ یہ عراق کے ایک شہر نینوا میں پیدا ہوئے تھے جہاں 1 لاکھ سے زائد لوگ رہتے تھے اور ان میں یہ نبی بن کر آئے تھے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے جیسے ہر نبی محنت کرتے ہیں اپنی قوم میں، انہوں نے بھی اپنی قوم کو خوب سمجھایا، لیکن جیسے ہر قوم نے اپنے نبی کی نہیں مانی، یونس علیہ السلام کی قوم نے بھی یونس علیہ السلام کا کہنا نہیں مانا۔ اور یہ خالی نبیوں کے ساتھ نہیں، آج بھی وہی بات ہے۔ آج پوری دنیا کی آپ کارگزاری لے کر یا اس کا ڈیٹا نکال کر دیکھیں گے تو اللہ رسول کی پیغمبروں کی ماننے والے کم ہیں، اور ماننے والوں میں بھی پورا ماننے والے کم ہیں۔ تو یہ پوری ہسٹری ہے۔ تو ہمیں نبیوں کے واقعے سے یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ بہت پرانا سلسلہ ہے نہ ماننے کا، تو ہمیں ان میں نہیں جانا چاہیے، ماننے والوں میں آنا چاہیے۔ خیر، تو نہیں مانا تو اللہ کی طرف سے یونس علیہ السلام نے ان کو کہہ دیا کہ 3 دن کے اندر اندر تمہارا کام پورا ہو جائے گا۔ تو اب جو قوم تھی وہ کنفیوژن میں آ گئی کہ اگر ہم ان کو نبی مانیں تو ان کی بات بالکل سچی ہونے والی ہے اور 3 دن میں ہماری خیر نہیں۔ اور دوسرا پہلو یہ تھا کہ ہم اب تک نہیں مانا ہے
تو بھئی یہ تو کیا خالی خالی کہہ رہا ہے؟ دونوں باتیں تھیں، لیکن قوم کو حضرت یونس علیہ السلام نے جس سنجیدگی سے کہا تھا، زیادہ گمان یہی تھا، اس لیے انہوں نے کچھ پہرے دار لگا دیے کہ ذرا اس تحقیق میں رہو کہ یونس علیہ السلام یہاں رہتے ہیں کہ چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کو نبیوں کی ہسٹری معلوم تھی کہ جب قوم میں عذاب آنے والا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نبی کو اس بستی سے باہر کر دیتے، اور نبی کے ماننے والے یا ان کے خاندان میں جو ماننے والے ہیں ان کو الگ کر دیتے۔ جیسے قرآن میں لوط علیہ السلام کا واقعہ آیا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کے وہاں جو فرشتے آئے تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی اگلی مہم تمہاری کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ لوط علیہ السلام کی بستی میں عذاب لے کر آئے ہیں ہم۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہاں تو اللہ کے پیغمبر رہتے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم کو معلوم ہے، ہم عذاب سے پہلے بستی سے لوط علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو باہر کر دیں گے۔ تو یہ سیرت ہے، پوری ہسٹری ہے کہ نبی اس وقت بستی میں نہیں ہوتے۔ تو قوم نے کچھ آدمیوں کو لگا دیا کہ ذرا دھیان رکھو، ان کی واچ کرو کہ رہتے کہ چلے جاتے۔ تو نوح علیہ السلام بستی سے نکل گئے، تو اب قوم کو یقین ہو گیا کہ اب تو عذاب آنے والا ہے، تو اس لیے پوری کی پوری قوم باہر نکل گئی، شہر سے باہر نکلی، اور اپنے جانوروں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، بوڑھے جوان عورتیں سب، انہوں نے اللہ سے توبہ کی کہ اللہ ہم معافی مانگتے ہیں۔ اور چونکہ بادل میں بھی ایسے آثار دکھ رہے تھے تو انہوں نے دعا مانگی اور سچے دل سے مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر دی۔ اب یونس علیہ السلام بستی سے باہر تھے، انہوں نے عذاب کے آثار تو دیکھے لیکن عذاب نہیں اترا، عذاب ٹل گیا۔ تو یونس علیہ السلام نے اب کیا کیا؟ اجتہاد کیا کہ اب اگر میں اس قوم میں واپس جاتا ہوں تو یا تو یہ مجھے جھوٹا کہہ کر مار ڈالیں گے کہ بھئی عذاب تو آیا نہیں، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یا تو مجھے مار ڈالیں گے یا کہ میری بات کا وزن نہیں رہے گا کہ بھئی انہوں نے کہا تھا عذاب تو آیا نہیں۔ تو اس لیے انہوں نے اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر کیا کیا؟ کشتی میں چلے گئے۔ یہ چھوٹی سی بھول ہوئی، کوئی گناہ نہیں تھا کہ اب بستی میں، چونکہ یونس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا، نبی کا کام ہے دعوت دینا، اور دعوت ان کو دیں گے جو مانیں گے، اب تو آپشن ہی نہیں رہا تھا۔ تو اس لیے انہوں نے سوچا کہ اب میرا کام یہاں نہیں ہے، اس لیے دوسری بستی میں چلا جاتا۔ تو یہ سوچ کے وہ کشتی میں بیٹھ گئے۔ اب کشتی جانے لگی تو آگے ہوامان خراب ہو گیا، تو کشتی والوں کے وہاں بھی یہ پرمپرا چل رہی تھی کہ کشتی چلتی رہے گی، لیکن اگر اس میں کوئی بھاگا ہوا آدمی آئے گا، اپنے آقا کی اجازت کے بغیر کوئی آیا ہوگا تو کشتی نہیں چلے گی۔ تو کشتی کا جو کیپٹن تھا، ڈرائیور تھا، جو بھی کہو آپ، اس نے اعلان کیا کہ بھئی ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے اندر کوئی بھگوڑا غلام آیا ہے۔ یونس علیہ السلام کے دل میں فوراً بات آئی کہ ہو نہ ہو، چونکہ میں اللہ کا غلام ہوں اور میں نے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا ہے، تو میری ہی وجہ سے کشتی ہچکولے کھا رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں ہوں۔ تو حالانکہ نبی کا چہرہ تو جیسے آج کل دیندار آدمی اس کا چہرہ کتنا نورانی ہوتا ہے، تو نبی کا چہرہ تو کتنا نورانی ہوگا۔ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، آپ تو خالی اپنی تواضع کر رہے، نمرتا بتا رہے، اپنے اخلاق بتا رہے، آپ نہیں ہیں۔ 3 مرتبہ اعلان کیا، تینوں مرتبہ یونس علیہ السلام نے انگلی اٹھائی کہ میں ہوں بھائی۔ تو انہوں نے کہا نہیں، چٹھی اچھالیں گے۔ چٹھی اچھالی، فساہم فکان من المدحضین۔ تو چٹھی میں بھی کس کا نام آ رہا ہے؟ ان کا آ رہا ہے۔ تب تو انہوں نے اپنے آپ کو فیصلے کے مطابق یہ کہ اندر سمندر میں گرا دیا اپنے آپ کو، اور اللہ کے حکم سے وہاں سے پہلے سے مچھلی تھی، مچھلی نے اس کو نگل دیا۔ تو اللہ نے مچھلی کو کہا کہ بھائی تیری غذا کے لیے اور تیری خوراک کے لیے آدمی ہم نے تمہارے اندر نہیں ڈالا ہے، بس ان کو تنبیہ کرنے کے لیے۔ دیکھو یہاں سمجھنا پڑے گا، حضرت یونس علیہ السلام سے جو
کہہ دے چوک، غلطی نہیں، گناہ نہیں، نبی سے گناہ نہیں ہوتا ہے، یاد رکھیے اللہ نبیوں کو گناہ سے پاک رکھتا ہے۔ ہاں کوئی ہلکی سی بھول چوک ہو سکتی ہے۔ تو یونس علیہ السلام سے خالی اتنی چوک ہوئی تھی، کیا چوک ہوئی تھی کہ عذاب ٹلنے کے بعد ان کو اللہ کے حکم کا انتظار کرنا تھا کہ مجھے بستی میں جانا ہے یا کشتی میں جانا ہے، تو وہ جو انتظار نہیں ہوا ان سے، یہ خالی بھول ہوئی، اس لیے اللہ نے ان کو تنبیہ فرمائی۔ ہمارے وہاں بھی ایک باپ کی 4 اولاد ہو، اولاد تو سب برابر، سب کے لیے کھانا پکے گا، لیکن کسی بچے سے محبت زیادہ ہوتی، کسی پر دل زیادہ ہوتا ہے، تو دوسرے 3 چھوکرے باپ کی نہیں مانتے تو تکلیف کم ہوتی ہے، لیکن وہ جو بچے جس سے پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، وہ تھوڑی ہلکی پھلکی بھی بھول کرے تو میرے یہ چھوکرے نے ایسا کیا، میرا دل تھا، میرا دل توڑ دیا اس نے، ایسا بولتے نہیں بولتے، حالانکہ وہ غلطی کوئی بڑی نہیں ہوتی۔ تو نبیوں کا مقام اللہ کے وہ بہت اونچا ہوتا ہے، اس لیے معمولی بھول چوک بھی ہو نا تو اللہ پکڑ کر لیتے ہیں۔ جیسے اس سے پہلے ہم نے سورہ عبس میں سمجھا تھا، عبس کی تفسیر میں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے بڑے بڑے آدمیوں کو تبلیغ کر رہے تھے، تو اسی موقع پر ایک نابینا صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے ایک سوال پوچھ لیا، تو حضور ناراض ہو گئے کہ تو میں مجلس لگا کے بیٹھا ہوں، ان کو سمجھا رہا ہوں، اور بیچ میں آ کے انہوں نے بول دیا۔ تو کوئی ناراض ہونا کوئی غلطی نہیں تھی، لیکن چونکہ اللہ کو یہ پسند نہیں آیا تو پوری صورت اتار دی، اتاری کہ نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی، یاد دہانی فرمائی کہ ایسا آپ کو نہیں کرنا۔ اس لیے اللہ نبیوں کو، آج بھی ولیوں کی پکڑ جلدی ہوتی ہے، شیطانوں کی دیر سے ہوتی ہے، موقع دیتا ہے اللہ۔ اس لیے اب دیکھنا نیک لوگ بہت جلدی پکڑے جائیں گے، بھول کریں گے پکڑے جائیں گے فوراً، اور کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ گنڈا گردی کے بعد بھی بچے رہتے ہیں۔ خیر، تو وہ کشتی میں چلے گئے، کشتی میں سے اس کی یعنی مچھلی میں اب مچھلی کھانے کے لیے تو کہتے 3 دن رہے، 7 دن رہے، پھر اللہ کے حکم سے مچھلی نے حضرت کو سمندر کے کنارے، جب سمندر کے کنارے ان پر ڈالا گیا تو ان کے بدن پر بال بھی نہیں تھے، بہت کمزور تھے، بہت کمزور، اور جسم بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک کدو کا درخت کھڑا کر دیا۔ تو کدو کے درخت کی خاصیت یہ ہے کہ وہ مکھی مچھر سے بھی بچاتا ہے اور غذا کا بھی کام دیتا ہے، اور ایک ہرنی صبح شام آ کے دودھ پلا جاتی تھی۔ اس طرح یہ قصہ پیش آیا، تو اس قصے کی طرف یہاں اشارہ ہے۔ تو نبی کو کیا کہا کہ اے نبی جی، آپ اللہ کے حکم کے لیے صبر کیجئے اور مچھلی والوں کی طرح مت کیجئے۔ چونکہ یونس علیہ السلام نے وہ انتظار نہ کر کے چلے گئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حالات تھے، جیسا کہ بار بار ہم نے سنا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ان حالات سے تھک کر، مایوس ہو کر، نا امید ہو کر ہجرت کر جاوے بغیر پوچھے۔ تو اس لیے نبی کو یہ کہا کہ ابھی ہجرت کا وقت آیا، ابھی تو تکلیف اٹھانے کا وقت باقی ہے۔ اس لیے مکہ کے اندر جو صورتیں اتری ہے اس میں 70 مرتبہ آیا ہے صبر کا حکم۔ کتنی مرتبہ؟ ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں، صبر، جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں، صبر، اللہ کے حکم کا انتظار، اور اللہ کے حکم کے لیے صبر کرنا۔ ہم سے کچھ ہو نہیں سکتا ہے اس لیے صبر کرنا، یہ تو مجبوری ہے، ہو سکتا ہے اور آدمی صبر کرے۔ تو اللہ کے کیسے بھی حالات ہو، اصل اللہ کا حکم ہے، یہ کہا فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جماؤ۔ حالات تو کہتے کہ اس کو آتے اور جاتے، لاک ڈاؤن آ کے چلا گیا، بولو، کورونا آ کے چلا گیا،
بہت ساروں کے گھروں میں حادثے ہوئے، کوئی مرا کوئی جیا، بیماریاں آئی چلی گئی، حالات تو کہتے ہی حالات کس کو کیا کہ تو حالات میں ٹس سے مس ہونا یہ مسلمان کی شان نہیں، حالات میں بھی اللہ کے حکم کو سامنے رکھنا اور اس کو پورا کرنا یہ اصل امتحان ہے اور اصل ہم اس کے پابند ہیں ہر حال میں۔ اللہ کا حکم ہر حال کے لیے ہے، اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ اس لیے آج کل لوگ کیا کہتے ہیں، یار گراگی ہے، ابھی سیزن کا ٹائم ہے، ابھی سیزن سنبھال لو، نماز تو ہوتی رہے گی، قضا کر لیں گے۔ نہیں، بالکل نہیں، بالکل اس کی اجازت نہیں۔ اللہ کا حکم پورا کرنا یہ پہلا نمبر ہے، پھر سارے کام، پھر حالات۔ تو یہ کہا اذ نادا وہو مکظوم، وہ غم میں گھٹے جا رہے تھے، بہت سارا غم تھا۔ سب سے پہلا تو غم کیا تھا، قوم ایمان نہیں لا رہی۔ نبی کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا غم کون سا ہوتا ہے، بولو؟ جیسے میرا اور آپ کا سب سے بڑا غم کیا، روٹی کپڑا مکان۔ ہے نا، یعنی اس کو ہم نے غم سمجھا ہے۔ نبیوں کا غم کیا ہوتا تھا، جس کام کے لیے وہ آئے ہیں اس کام میں کیا رزلٹ ہے۔ اب برسوں محنت کی، کوئی نتیجہ سامنے نہیں آ رہا ہے تو تکلیف ہوگی نا۔ تو اس لیے انہوں نے کہا فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادى وهو مکظوم لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباہ ربہ۔ پہلے بھی اللہ کے مقرب بندے تھے یونس علیہ السلام، بعد میں بھی مقرب، اور مرتبہ بڑھ گیا۔ حالات کیوں آتے ہیں، مرتبہ چھیننے کے لیے نہیں آتے، مرتبہ اس لیے کسی شاعر نے کہا یہ حالات تو آتے ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ آدمی کے سامنے چیلنجز نہ ہو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کسی بچے کے ابا کا انتقال بہت بچپن میں ہو جاتا ہے تو وہ بچہ دوسروں کے مقابلے میں کم عمر میں بہت ساری چیزوں کی جو سمجھ رکھتا ہے دوسرے بچے نہیں رکھتے۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ کیا ہوا، تاکہ حالات میں، اس لیے بھی مولانا یونس صاحب آئے تھے، انہوں نے کہا تھا حق جو ہے حق مخالف حالتوں میں پلتا ہے۔ یہاں 100% نمازی ہو تو کیا ہم گش کی محنت کریں گے، بولو؟ اگر بستی کے 100% لوگ نمازی ہو تو یہاں تو محنت کرنے جائیں گے تو ابھی کہیں گے تو نماز پڑھتے دوسری مسجد میں جاؤ، وہاں 50% نہیں پڑھتے، ایسا کہیں گے۔ تو حق کہاں پلتا ہے، مخالفتوں میں پلتا ہے، موافقت میں نہیں۔ ہم سمجھے کہ سب چیزیں ہمارے موافق ہو، اس لیے دیکھو 2014 کے بعد مسلمانوں میں جو بیداری آئی وہ اس سے پہلے کم آئی۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ ارے صحیح کہہ رہا ہوں نا، ہر میدان میں آئی، بزنس میں ہو، ایجوکیشن میں ہو، دینداری میں ہو، مسلمانوں کے آپس کے جوڑ کے تعلق سے ہو، اندرونی مسائل کے سولوشن کے لیے ہو، بہت بیداری آئی۔ یہ مخالفت میں، تو مخالفت میں حق پلتا ہے، اس لیے مخالفت میں ڈرنا نہیں ہے، اپنا کام کرنا ہے۔ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، ان کو برگزیدہ بنا دیا۔ اس کے بعد کہا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ جو کافر لوگ ہیں وہ تو ایسا ارادہ کرتے ہیں کہ آپ کو کھا جاوے۔ لما سمعوا الذکر، یعنی نبی جب قرآن پڑھتا ہے تو یہ ایسے دیکھتے، اپنے کہتے ہیں نا ایسے آنکھ پھاڑ کے دیکھتے جیسے کھا جائے گا، تو اس کو قرآن نے یہ کہا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، ایسا لگتا ہے جیسے کچا چبا جائیں گے، ایسا دیکھتے تھے قرآن دیکھ کر، یعنی اپنی مخالفت بتاتے تھے
کہ ہم کو آپ کا قرآن پڑھنا پسند نہیں ہے، اس لیے قرآن پڑھنا چھوڑ دو. تو نبی اس کو حق سے ہٹانے کے لیے محنت ہو رہی تھی، نبی کو حق سے ہٹانے کے لیے محنت ہو رہی تھی. اور بعض حضرات نے تو اس کا دوسرا مطلب لکھا ہے کہ مکہ کے اندر ایک آدمی تھا، تو اس کو مطلب نظر کا ایک فن آتا تھا اس کو، کہ وہ کچھ وظیفے پڑھ کر آوے اور کسی کو دیکھے تو اس کا اثر ہوتا تھا. تو انہوں نے ایک آدمی کو سمجھا بجھا کر تیار کیا کہ تو حضور پر یہ اثر ڈال، لیکن اس کا بھی کچھ کام چلا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. وَيَقُولُونَ، اور یہ لوگ کہتے ہیں إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، کہ یہ تو دیوانہ ہے. شروع صورت میں بھی یہی بات آئی تھی، تو وہاں بات آ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے مجنون نہیں تھے. اس کے بعد فرمایا وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، یہ قرآن جو ہے پوری دنیا کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے، سب کے لیے ہے. اس لیے آج مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم سمجھ رہے اس کو، نیو مسلم زیادہ آ رہے، اور جو پشت ہا پشت سے مسلمان ہیں وہ باہر جا رہے. اللہ ہماری حفاظت فرما دے. تو اللہ ہمیں قرآن سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ.